سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ نے اپنے دین کی نسبت پر ہمیں جمع فرمایا ہے۔ اس کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ آج دنیا کے اندر لوگ دنیا کی نسبتوں پر جمع ہوتے ہیں اور دنیا کی نسبتوں پر لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ مومن کا ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور مومن کا ہر کام جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ اصل میں عبادت اور دین ہے۔ اور جو کام مومن بندے کا یا کسی کا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا، گرچہ وہ دین سمجھ کر کیا جائے لیکن وہ دین نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مومن بندے آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ان کے ملنے کا، ملاقات کا مقصد اور ان کی چاہت اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے بھائی سے ملاقات کریں، اس کی خیریت معلوم کریں اور اللہ کو راضی کریں، تو اس پر اس کو ثواب بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو یہ بیٹھنا ہے یہ اپنے دین، اللہ کے مبارک دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو سیکھنے کے لیے اور دین کی فکریں پیدا کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے ہمارا یہ بیٹھنا ہوا ہے اور یہ جڑنا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دین کے لیے آواز لگتی ہے اور دین کے لیے بلایا جاتا ہے، دین کے لیے پکارا جاتا ہے، تو جب دین کے لیے آواز لگتی ہے، بلایا اور پکارا جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ آتے ہیں، کیونکہ سب کو دین کی بات سننے کی اور سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص اور مخصوص بندوں کے لیے انعام ہوتا ہے کہ اللہ چند مخصوص بندوں کو چنتا ہے، اس کے بعد ان کو دین کی بات سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، یہ جو زمانہ ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، بہت مختصر بات میں اپنی بات سمجھانے کی اور آپ کے سامنے گزارشات عرض کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں، میری آپ کی اور سارے عالم میں بسنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے اس مبارک دین میں رکھی ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ دین نام ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور ڈالنے کا اور حضور کے مطابق چلنے اور چلانے کا۔ یہ نام ہے دین کا۔ دین خواہشات کا نام نہیں ہے کہ جو دل میں آیا، جو مرضی میں آیا اور جیسا مرضی میں آیا اور جب جی چاہا اس کام کو اس وقت کر لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس دین کے اندر تو قربانی دینی پڑتی ہے اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی، اپنے دل کی، اپنے جذبات کی، اپنی آرزوؤں کی، اور اللہ سے یہ کہنا پڑتا ہے اللہ آپ جو چاہیں ہم وہ کریں گے، ہم اپنی منمانی نہیں چلائیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ تو میری بہنوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں خواہش پر عمل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ خواہشات پر عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور دین پر عمل سے اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے۔ ایمان والا بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو ایک مانا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے لیے آخری رسول مانا اور اللہ کے رسول کے مطابق اب میں زندگی گزاروں گا۔ اب ہمارا جو یہ دین ہے یہ پورا اور مکمل ہے، آدھا نہیں ہے۔ اس دین نے گھر میں رہنے کا طریقہ بتایا،
اس دین نے کھانے پینے کا طریقہ بتایا، اس دین نے شادی بیاہ کا طریقہ بتایا، کہیں پر بھی ہمارے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو تنہا اور لاوارث بالکل نہیں چھوڑا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ماحول میں، ہر شعبے میں، ہر موقع پر میری اور آپ کی رہبری فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر جگہ، ہر قوم کے اندر، ہر انسانوں میں ہر جگہ بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہاں جب بچے پیدا ہوں تو ان کے یہاں بچوں کی پیدائش پر ان کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے بچے کی پیدائش پر کانوں میں اذان دی جائے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر کے بول بولے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کی کبریائی کے بول، اس کی بڑائی کے بول جب اس کے دل میں جائیں گے اس کی کانوں کے ذریعے سے، تو یہ بندہ، یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اللہ کی فرما برداری کا یہ کام کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ اور اگر اس کے کانوں میں اذان نہ دی جائے، جیسے غیر نہیں دیتے، تو ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ تو اسی لیے اذان دینا، یہ اذان خود ایک شاعر اسلام میں سے اور اسلام کی نشانیوں میں سے اور بڑی چیزوں میں سے ہے اور علامتوں میں سے ہے، اور اسی لیے جب بچے کی پیدائش پر اذان دینے کا حکم ہے، اور اگر کانوں میں اذان دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ بچے کو بتایا جا رہا ہے بیٹا سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا پالنے والا اللہ، اللہ ہی پالتا، اللہ ہی جلاتا ہے اور اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ آج جو ہمارا سب سے زیادہ کمزور ہو گیا وہ عقیدہ کمزور ہو گیا، اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہونا چاہیے تھا، اور اللہ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہونا چاہیے تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے وہ میرا آپ کا کنیکشن اور رابطہ نہیں ہے۔ میری بہنوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس پیدائش سے لے کر موت تک مردے کو غسل کس طرح دیا جائے گا، بچے کی پیدائش کے بعد یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور یہ حق ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے، یہ حق ہے کہ اس کو حلال و حرام کی تمیز سکھائی جائے اور اس کو دین سکھلایا جائے، اور یہ حق ہے اس بچے کا کہ اس کو آداب زندگی سکھلائے جائیں، اور یہ حق ہے اس بچے کا اس کو اللہ سے ڈرایا جائے اور اس کو دین پر پابندی کے لیے اس کو ابھارا جائے۔ آج ہمارا چونکہ عقیدہ خراب ہو گیا، اس وجہ سے ہمارے بچوں کا بھی عقیدہ خراب ہو گیا۔ مائیں چونکہ عقیدہ نہیں سیکھتی، جس کے نتیجے میں اولاد کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ کون ہے؟ آسمان کا، زمین کا، کائنات کا، اس کے ذرے ذرے کا بنانے والا اللہ ہے۔ اور پھر اس نظام میں، دنیا کی کائنات میں اور دنیا میں اس نظام کو صحیح ڈھنگ سے اس میں جو انسان آئے ان کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں اور دنیا کے اندر ان حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اپنے طریقے بتائیں اور انسانوں کو بتائیں کہ یہ راستہ وہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ قرآن کا راستہ۔ قرآن سیدھا راستہ بتا رہا ہے، اور شریعت کا راستہ، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا راستہ۔ آج ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی کو مختلف، بالکل پورے طور پہ چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی تھی، جس کو مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے تھا، لباس میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، طرز معاشرت میں، لین دین میں، شادی بیاہ کے موقع پر، ہر جگہ ہم نے اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑا، یہاں تک کہ اولاد کی تربیت میں اور رشتہ داریاں بنانے نبھانے میں۔ تو میری ماؤں بہنوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرہ بنتا ہے میاں بیوی سے، گھر بنتا ہے میاں بیوی سے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیوی بنایا، ماں بنایا، بہن بنایا، بیٹی بنایا، تو آپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حضور کی بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ماں بھی ہیں، حضور نے اپنی بہن بھی بنایا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے حقوق بھی بتلائے، اور پھر ان عورتوں کو فرمایا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ دو باتیں عرض کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل نہ ہوا جائے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، اس میں اگر ہم نے اپنی اولاد کی طرف سے، تربیت کی طرف سے غفلت برتی تو ہمارے ساتھ حالات ہمارے بگڑ جائیں گے۔ تو ایک گزارش تو میری ماں اور بہنوں یہ ہے،
اپنی تربیت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ ایک گزارش تو یہ، جہنم کی آگ آج پوری دنیا میں لگی پڑی ہے، بے دینی کی آگ اصل میں جہنم کی آگ ہے۔ جب بے دینی کے رستے پر چلیں گے تو ظاہر ہے کہ جہنم کے رستوں پر میں اور آپ جائیں گے۔ اسی لیے بے دینی کی جو آگ دنیا بھر میں لگی پڑی ہے، میری بہنوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بے دینی کی آگ سے نمٹنے کا طریقہ یہ، دین پر عمل کرنے والے میں اور آپ بن جائیں، بس دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، میں بھی اور آپ بھی۔ دین کیا کہتا ہے؟ اللہ کو ایک ماننے کو کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کو کہتا ہے یہ دین۔ سب سے پہلے میرے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں، خواتین یہ نمازوں میں کوتاہیاں برت رہی ہیں، اور نماز کے اندر یہ بڑی کوتاہی برت کر اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرنے والے لوگ کامیاب ہیں۔ آج پڑھا کل چھوڑ دیا، پرسوں پھر پڑھ لیا، ایسی نماز اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ نماز تو وہ پسند ہے جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنائے، اور اللہ کے ساتھ ایک سچا تعلق بنا کر نماز کا پابند بن جائے اور نماز کی عادت ڈال لے۔ ایک گزارش تو یہ۔ دوسرے عبادات ہیں، اور نمازوں کے بعد شوہروں کی خدمت ہے، گھر والوں کا خیال ہے، اپنی بھی راحت کا خیال، اپنی صحت کا خیال۔ یہ بھی شریعت اس پر بھی مجھے زور دیتی ہے کہ اپنی صحت کے بارے میں بھی بے فکر نہ رہو، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے بارے میں بھی تم اس طریقے سے لاپرواہی کا شکار مت ہو جاؤ۔ ٹائم پر کھانا، ٹائم پر سونا، ٹائم پر اٹھنا، ٹائم پر نماز۔ آپ دیکھیں نا، نمازوں کے سارے اوقات متعین ہیں، فجر کی نماز اب ہوگی، ظہر کی اب ہوگی، عصر کی اب ہوگی، مغرب اب ہوگی، عشاء اب ہوگی۔ لیکن ہماری زندگی میری ماؤں اور بہنوں بے ترتیب گزر رہی ہے۔ تو ایک تو اپنی زندگی کے رخ کو درست کریں، کیونکہ موت بہت قریب ہے۔ ابھی سانسیں رک جائیں گی، موت کا فرشتہ آ جائے گا، ہم سب میت کہلائیں گے، اور ہمیں جہنم میں اللہ نہ کرے جانا پڑے گا۔ قبر کا عذاب اور قبر کا حساب تو بہت سنگین ہے نا، یہ معمولی بات تو نہیں ہے کہ قبر کا عذاب ہوگا، قبر کا حساب ہوگا۔ اس لیے میری ماں و بہنوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور اپنی نفس کی چالاکیوں کو پہچان جائے اور اپنی نفس کی خواہشات کو جان جائے، سمجھ جائے کہ میرا نفس مجھ سے کیا کیا شرارتیں کروا رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے سستی ہو رہی ہے، عبادات کے لیے سستی ہو رہی ہے، ذکر اللہ کی توفیق ہمیں نہیں نصیب ہو رہی۔ خواتین کا کام یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر عورتیں اللہ کا ذکر کیا کریں پابندی کے ساتھ، عورتیں اللہ کا ذکر کیا کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں، استغفار کیا کریں۔ امت پر جو حالات آج ہیں پوری دنیا میں، یہ اللہ کے سامنے رونے دھونے سے اور استغفار سے ہی ختم ہوں گے میری بہنوں، میری عزیز بہنوں۔ اگر ہم نے آج رونا دھونا نہیں سیکھا، اللہ کو منانا نہیں سیکھا، تو ہماری نسلیں ہماری باغی ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت مختصر سی بات آپ کی خدمت میں، کہ ہم کام یہ کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جتنے گناہ ہو گئے پرانی زندگی میں، ان سب سے توبہ کر کے توبہ والی زندگی گزارنا ہے۔ نمبر 2، اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی بڑے بڑے وظیفے کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ جو گناہوں بھری زندگی پچھلی زندگی گزر گئی، اس پچھلی زندگی میں پر اپنے آپ کو نادم اور شرمندہ ہونا ہے کہ اللہ ہم نے گناہ کر لیا۔ اب توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی شرمندگی کا احساس کر کے کہ اللہ میں آپ کے سامنے سچی توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، یہ دعا مانگے انسان۔ اور اللہ کو جب ندامت آ جاتی ہے، کسی بندے کو کوئی شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ کو یہ احساس ندامت اور یہ شرمندگی بہت پسند ہے۔ تو اگر ہم نے گناہ نہیں چھوڑا تو ہماری اولاد بھی گناہ نہیں چھوڑے گی، ہم نیک نہیں بنے تو ہماری اولاد بھی نیک نہیں بنے گی۔ ایسے پورا معاشرہ بیکار ہو جائے گا، اور پورا معاشرہ بدی کی طرف اور برائی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اسی لیے میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے آپ کی خدمت میں یہ گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر
ان تمام بے دینی کی آگ سے نمٹنے کا واحد حل، آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ کو بلایا جاتا ہے، تو بے دینی کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ دینی مجالس فائر بریگیڈ کا کام کرتی ہیں کہ جب بے دینی کی آگ لگ جائے گی تو یہ دین کی باتیں کرنے والے علماء، مبلغین، دعوت کا کام کرنے والے ساتھی اور یہ دین کی محنتیں کرنے والے یہ بے دینی کی آگ کو بجھا دیں گے۔ ظاہر ہے جہاں اجالا ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، اور جہاں ظلمت ہوگی وہاں روشنی نہیں ہوگی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا، جس کے نتیجے میں نے اور آپ نے اس دین پر کم عمل کیا، تھوڑا سا عمل کیا، فجر کی نماز چھوڑی، ظہر عصر مغرب پڑھ لی، پھر عشاء چھوڑ دی تو جب من میں آیا۔ تو یہ مرضی کا دین نہیں، یہاں پر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا اور ڈھالنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا اور ڈھالنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا روزانہ دعاؤں کا اہتمام۔ ہماری مائیں بہنیں یہ دعائیں بہت کم کرتی ہیں، بہت کم دعا کرتی ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں، ان کی قبولیت کے لیے دعا کیا کریں، اور اپنے لیے اللہ کے سامنے تہجد میں اٹھ کر کے دعا کیا کریں۔ عورتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتا ہے، اور جہاں کا جس کا مرد نیک ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ نیک بیویاں بھی عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور آپ اپنی اولاد کی تربیت جس طرح کریں گے، لوگ کہتے ہیں اچھے انسان معاشرے میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ماؤں نے تربیت کرنا چھوڑ دیا۔ آج مائیں بچے پال رہی ہیں، تربیت نہیں کی جا رہی، پرورش کی جا رہی ہے، تربیت نہیں کی جا رہی۔ تربیت کہتے ہیں بچہ بدل جائے، اس کا انداز بدلے، اس کا لہجہ، اس کی فکر بدل جائے، اللہ کی باتیں کرے وہ بچہ، اور اللہ کو پہچانے وہ چھوٹا سا بچہ 6 سال کا، 7 سال کا۔ لیکن آج ہم نے اللہ کو نہ پہچان کروا کر دنیا والوں کی پہچان کروائی کہ فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، ساری رشتہ داریوں کے بارے میں بتایا زبان پر بولنا سیکھنے سے پہلے، لیکن اللہ کے بارے میں نہ ہم جان سکے نہ اپنے بچوں کو بچا سکے۔ تو عزیز بہنوں، ساری دنیا کے مسئلے کا حل ہے کہ میں اور آپ اللہ سے راضی ہو جائیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور اپنے اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں، دعا کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ گناہوں کے ساتھ حالات نہیں بدلیں گے، سچی توبہ کے ساتھ حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق جس کو عطا فرما دیں گے اس کے حالات بدل جائیں گے، اور جو انسان کچی پکی توبہ کرے گا اس کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اسی لیے میری بہنوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین مبارک، اس دین کی محنتیں مبارک، اور اس دین میں لگنے والے مبارک۔ اسی لیے میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ پوری زندگی اللہ کے اس دین کے ساتھ لگے رہیں، تو میں اور آپ اپنے آپ کا اپنا وقت فارغ کریں، اپنی اللہ کو دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی تڑپ مانگیں، اس کے دین کی، اور یہ کہیں کہ یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں آگے بڑھا لیجئے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج بچوں کو ہم دعائیں کرنا نہیں سکھاتے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا یہ چیز ابو سے مانگو، ابو کہتے ہیں اماں سے مانگو، لیکن ماں باپ مل کر کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ اپنے اللہ سے مانگو؟ اور بیٹا آؤ اللہ سے مانگتے ہیں، میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو گئے، دسترخوان پہ بیٹھ کر دنیا کی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن کھانا کھانے کا ادب بچوں کو نہیں سکھایا جاتا، سوتے کیسے یہ نہیں سکھایا جاتا، بڑوں کے سامنے بولتے کیسے۔ تو ہمارا نظام زندگی، ہمارا رہن سہن سب بدل گیا۔ ایمان والا جو عمل کرتا ہے دین کا ہو یا بظاہر دنیا کا، ہر کام میں اللہ ہی اللہ مقصود ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ دنیا دار آدمی دین کا کام بھی کرتا ہے تو بھی اپنی رضا اور اپنی ذات اور اپنا فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے میری بہنوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مختصر سی زندگی اللہ کو منانے کے لیے ملی ہے، لہذا میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو منانے کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ دینی ماحول میں بھاگ بھاگ کر آنا، مجالس میں آنا، علماء کی محبت کو اپنے بچوں کے دل میں ڈالنا، اللہ والوں کی بدگمانی سے بچانا، یہ طریقہ ہے۔ اور دینی تعلیم کو، کتابی تعلیم کو، فضائل کی تعلیم کو، بزرگوں کے تذکرے کو، صحابہ کے ذکر کو اپنے گھروں کے اندر روزانہ کرانا، اور تھوڑی دیر 5 منٹ کی تعلیم ضرور کریں، بچوں سے سوال پوچھیں، بچوں کو سبق دیں، یہ انداز ہے تربیت کے۔ اور اس کے بعد جب اللہ توفیق دے، گاڑی مل گئی، اب اس گاڑی کے برکت سے کہ اللہ آپ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور پھر بھی اللہ کے سامنے مانگنا نہ چھوڑے۔ نعمتیں ملتی جاتی ہیں تو ایمان والا مزید مانگتا جاتا ہے، اور منافق کیا کرتا ہے؟
نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے بس میری مرضی سے ملی ہے، میری قدرت سے، میری طاقت سے، میری صلاحیت سے ملی ہے۔ ایمان والا کہتا ہے ہم تو اس قابل نہیں تھے، اللہ نے بغیر استحقاق کے مجھ کو اور آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کروڑوں نعمتیں۔ تو اس وجہ سے میری بہنوں، جب یہ کروڑوں نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، صحت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت ہے دنیا میں؟ اگر ساری کائنات کا خزانہ ایک انسان کے پاس ہو اور میرے پاس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو، اب بتائیں کون سا اللہ کے نزدیک آدمی مقبول ہے؟ یہ کلمے والا، یہ جنت میں جائے گا۔ مال کی بنیاد پر صرف کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ آپ نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ جی ہاں، تو یہ مال کا آنا کامیابی نہیں، مال کا چلے جانا ذلت اور رسوائی نہیں۔ کامیابی، ذلت، رسوائی کا معیار اللہ کی ذات ہے، جس کا اپنے اللہ سے ذکر کے ذریعے سے اور اللہ کو منانے کے ذریعے سے، مخلوقات کی تعداد کے ذریعے سے اور ان کو غور و فکر کرنے سے مخلوقات میں تعلق بڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نوازتے رہیں گے۔ اس لیے میری بہنوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر سی زندگی ہے، توبہ کے ساتھ اس کو گزارے، پتہ نہیں بلاوا کب آ جائے۔ لوگوں سے صلح کر لیں، نبی نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک وتعط من حرمک، جو تجھ سے جوڑے تو اس سے، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر، اور فرمایا کہ جو تیرے ساتھ بس سلوکی کرے تو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عقبہ بن عامر کی ایک نصیحت ہے جو ان کو رسول اللہ نے فرمائی تھی، وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھنا، اپنی زبان پر زیادہ نہ بولنا اور زبان کے ذریعے زیادہ غیر ضروری بات نہ کرنا، امسک علیک لسانک۔ اور فرمایا دوسرے آگے کے الفاظ میں فرمایا وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھے کشادہ ہو، یعنی اپنے گھر میں رہنا، بلا وجہ باہر نہ پھرنا۔ یہ دونوں باتیں ہم خواتین کے لیے اور عورتوں کے لیے عرض کرتے ہیں کہ ایک تو اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی معرفت اور محبت رکی ہوئی ہے۔ اس زبان سے کسی کو برا کہہ دیا، بھلا کہہ دیا، غیبت کر دی، چغلی کر دی، تعریف کر دی، تعریف میں پھر غیبتیں تک بات پہنچ گئی۔ تو اسی لیے ایک بات گزارش تو یہ بہنوں کہ اپنی زبان کی حفاظت، گھروں کے اندر رہیں، بے پردہ نہ پھریں، نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پردے کے ساتھ نکلیں۔ اور تیسری بات فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، فرمایا کہ اپنی غلطیوں پر روتے رہنا، اپنی برائیوں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ نصیحت فرمائی تھی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کیا فرمایا؟ اپنے گناہوں پر روتے رہنا۔ کیسے روئیں گے ہم آپ؟ یا اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ تیری نافرمانی کی ہے، اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے۔ تو میری بہنوں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب یہ تمام چیزیں کریں گے۔ گھر کی تعلیم کو انتہائی ضروری سمجھیں، اگر گھر کی تعلیم کو میں نے اور آپ نے انتہائی ضروری نہ سمجھا تو ہماری اولاد کا دین ہم سے لٹتا چلا جائے گا۔ اس لیے دین مبارک، دین پر عمل کرنے والے مبارک، اور اس دین کا بدلہ آج ہم کہتے ہیں نا اس مال کی کمی ہے، اس مال کی کمی ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ کپڑا نہیں ہے، یہ زیورات نہیں ہے۔ عورتوں کے تو یہ شکوے ہوتے ہیں اپنے شوہروں سے۔ تو ایک شاعر نے کہا یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، یہاں جیسے تیسے رہے۔ جیسے تیسے بہرحال زندگی گزر جائے گی میری بہنوں۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ بس یہ مختصر سا پیغام آپ کو دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت ٹھیک نہیں، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، درگزر کے فیصلے فرما، سب آنے والی بہنوں کو قبول فرما، بار بار ایسی مجلسوں میں آنے کی توفیق عطا فرما، ذکر اللہ کی توفیق دیجئے، رکے ہوئے کاموں کو بنوا دیجئے، سب سے راضی ہو جائیے، سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اے کریم اللہ دی دنیا کی محبت دل سے نکال دیجئے، فتنوں سے حفاظت فرمائیے، اسلام پر باقی رکھیے، ایمان پر خاتمہ فرمائیے، ساری ماں و بہنوں کو پردے کی توفیق، 5 وقتہ نمازوں کی توفیق، ذکر اللہ کی کثرت کی توفیق عطا فرمائیے، اس گھر میں برکتیں عطا فرمائیے، آنے والی بہنوں کے مسائل حل فرمائیے، ہم سب کے قرض اور مرض کے نجات دور فرمائیے، نظر بس سے
شر سے، شیطانی وساوس سے، اور یا اللہ تمام آفات بلیات جادو جن سے ہماری حفاظت فرمائیے، آفات بلیات سے حفاظت فرمائیے۔ اے کریم اللہ نیک بندوں میں باقی نیک بندوں میں اٹھائیے، کلمے والی موت عطا فرمائیے، عافیت والی کلمے والی ایمان والی موت عطا فرمائیے۔ اے کریم اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ جس بہن کے دل میں جو جائز آرزو ہے سب کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ اپنے فضل سے کرم سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نیک صالح بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔